پیارے بچوں، ایک بہت ہی خوبصورت جنگل کے کنارے پر ایک تالاب تھا۔ جنگل کے سارے جانور اس تالاب سے پانی پینے آتے تھے۔ اس تالاب میں ایک بطخ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بطخ اپنے 4 بچوں کے ساتھ جنگل میں سیر کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ لومڑی کو دیکھ کر بطخ ڈر گئی اور اس کو اپنے بچوں کی فکر ہونے لگ گئی۔ اس کو پتا تھا کہ لومڑی میرے بچوں کو کھا جائے گی، اس لیے اس نے اپنے بچوں کو فوراً تالاب میں جانے کا کہا۔ بچے بھی ڈر گئے تھے، وہ بھی تالاب کی طرف بھاگنے لگے۔ بطخ نے لومڑی کی توجہ اپنے بچوں سے ہٹانے کے لیے زمین پر لنگڑا کر چلنے کی اداکاری کرنے لگی۔ لومڑی کی نظر جب بطخ پر پڑی تو لومڑی خوش ہو گئی۔ لومڑی نے سوچا کہ بطخ شاید زخمی ہے اور اڑ نہیں پا رہی ہے۔ اگر میں حملہ کروں تو بطخ کسی صورت میرے حملے سے بچ نہیں سکتی۔ چلو آج بطخ کو اپنا کھانا بناتی ہوں۔ لومڑی آہستہ آہستہ بطخ کے قریب آنے لگی۔ دوسری طرف بطخ کے بچے تالاب کے اندر جا چکے تھے۔ جب بطخ نے دیکھا کہ اس کے بچے تالاب میں چلے گئے ہیں تو اس کے دل کو تسلی ہوئی۔ ادھر لومڑی نے بطخ پر حملہ کیا۔ بطخ لومڑی کے حملے سے پہلے ہی ہوا میں اڑنے لگی۔ لومڑی کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ ابھی بطخ زخمی لگ رہی تھی، جیسے اس سے اڑا نہیں جائے گا، مگر اب اچانک کیسے اڑ گئی؟ خیر لومڑی وہاں سے واپس چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے بطخ نے اپنی کمال عقل مندی سے اپنے 4 بچوں کو کیسے لومڑی کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ اگر بطخ یہ ترکیب نہ لگاتی تو لومڑی بطخ کے بچوں کو تالاب پر پہنچنے سے پہلے ہی کھا جاتی، مگر بطخ نے لومڑی کی توجہ اپنی طرف مائل کر لی، جس سے بطخ کے بچے محفوظ رہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے گزرے ہوئے زمانے کی۔ ایک دفعہ ایک بھوکا کوا ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ وہ شکار کی تلاش میں تھا۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی مگر اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ آخر تھک ہار کر وہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ کوے کے پاس ہی ایک گڈریا اپنی بھیڑوں کو چروا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک باز اڑتا ہوا آیا اور جنگل میں چرتے ہوئے بھیڑوں کے گلے میں سے ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو اپنے مضبوط پنجوں میں لے کر اڑ گیا۔ گلے کی تمام بھیڑیں ڈر گئی۔ گڈریا بھی ڈنڈا لے کر بھاگا مگر باز دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کوے کا بھوک کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے باز کو اس طرح شکار کرتے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ میں بھی باز کی طرح ایک بھیڑ اپنے پنجوں میں اٹھا لیتا ہوں اور پھر مزے سے تازہ اور لذیذ گوشت کھاؤں گا۔ یہ سوچ کر کوے نے گلے کی سب سے بڑی اور موٹی بھیڑ کو چنا اور اپنی جگہ سے اڑ کر بھیڑ کے گلے پر حملہ کیا۔ اس نے جلدی سے بھیڑ کی پیٹھ میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور اس کو لے کر اڑنے کے لیے زور لگانے لگا، مگر بھیڑ وزنی ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلی۔ بھیڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بھیڑوں کا شور سن کر گڈریا پھر بھاگا ہوا ڈنڈا لے کر آیا۔ کوے نے گڈریے کو ڈنڈا لے کر اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب اس نے بھیڑ کو چھوڑ کر اڑنا چاہا مگر اس کے پنجے بھیڑ کے بالوں میں بری طرح الجھ گئے تھے کہ وہ اڑ نہ سکا۔ اس نے بہت زور لگایا مگر بے سود۔ اب تو اس کی جان پر بن گئی۔ گڈریا نے پاس آ کر کوے کے سر پر ڈنڈے سے ایک وار کیا، جس کی وجہ سے کوا وہیں مر گیا۔ افسوس، کوا باز کی نکل میں اپنی جان سے گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کے حساب سے کام کرنا چاہیے اور کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔